میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر، کماں بدست ستاداں ہیں عسکری اس کے۔ دوستو، آج ہم احمد فراز کی مشہور ترین نظم محاصرہ کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ساتھ پوئٹری تھیراپی بھی کریں گے۔ مشکل الفاظ جہاں آئیں گے اور اگر کانٹیکسٹ ضروری ہوا بتانا تو وہ بھی ہم ہر بند کے ساتھ ساتھ جوڑ دیں گے۔ آپ نے بے تحاشا بار سنی بھی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کو اس کو سمجھنے میں مسائل درپیش آ رہے ہوں، تو پہلی بار آج ہم اس کے کانٹیکسٹ کے ساتھ آپ کو میننگ کے ساتھ اس طریقے سے پوئٹری تھیراپی کروائیں گے کہ آپ کو مکمل طور پر اس کا مفہوم سمجھ آ جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، یہ بتانا ضروری ہے کہ محاصرہ کسی حکمران کے بارے میں لکھی گئی اور اس کو احمد فراز نے غنیم کہا۔ یہ الگ بات کہ مشاعرے کے بعد کیا ہوا، آپ کو کس طرح قید کر لیا گیا، لیکن آپ نے بہرحال اس کے بعد یہ نظم لکھی اور غنیم یہاں آپ نے حکمران کو سمجھنا ہے۔ لفظی مطلب لٹیرے کو کہتے ہیں، لفظی مطلب تو اس کا لوٹنے والا ہے۔ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر، کماں بدست ستاداں ہیں عسکری اس کے۔ یعنی احمد فراز کو یہ پیغام آیا اور اسے میرے غنیم کہہ رہے ہیں، جس پر کسی کرٹک کو یقیناً اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس نے یہ پیغام بھیجا کہ تم پھنس چکے ہو کیونکہ ہر طرف سے تمہیں گھیرا ہوا ہے۔ وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش، وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی۔ اب یہ غنیم کا پیغام چل رہا ہے، جاری ہے کہ وہ سب کچھ تمہارے اندر جو آتش فشاں جگاتا تھا وہ سب ختم کر دیا گیا ہے، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں۔ وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی، یعنی یہ یوں بھی ہو سکتا تھا، وہ جوئے آب جو تیری گلی کو آتی تھی، یعنی کیونکہ پیغام ہے غنیم کا، حکمران کا، کہ جو تمہارے گھر تک لہر آتی تھی، نہر آتی تھی، اس میں بارود بچھایا جا چکا ہے۔ سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپرد دار و رسن سارے سرکشیدہ ہوئے۔ جتنے بھی باغی لوگ تھے وہ سب اب دریدہ دہن ہو چکے، بدن دریدہ ہو چکے۔ ہم نے ان کے بدنوں کو گھائل کر دیا، ان کے جسموں کو گھائل کر دیا ہے۔ جتنے سرکشیدہ لوگ تھے، سرپھرے لوگ تھے، باغی لوگ تھے، ہم نے انہیں سپرد دار و رسن کر دیا، سزائیں سنا دیں، قید کر دیا، سولی پر چڑھا دیا، مار دیا۔ تیسرا پیغام، تمام صوفی و سالک، سبھی شیوخ و امام، امید لطف پہ ایوان کج کلاه میں ہیں، معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو، مثال سائل مبرم نشستہ راہ میں ہیں۔ جتنے صوفی ہیں، پاک باز لوگ، سالک ہیں، شیخ ہیں، امام ہیں، امید لطف پر، کسی ستائش کے لیے، کسی سکون کے لیے پر امید ہیں، اور وہ تمام کے تمام بادشاہ کے دربار میں موجود ہیں، حاکم کے دربار میں، حکمران کے دربار میں، یہاں تک کہ معززین عدالت بھی مثال سائل مبرم نشستہ راہ میں ہیں۔ وہ تمام ہاتھ باندھے سائلوں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ تم اہل حرف کے پندار کے ثناگر تھے،
وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں، بس ایک مصاحب دربار کے اشارے پر گداگران سخن کے ہجوم سامنے ہیں۔ حاکم کہہ رہا ہے احمد فراز کو کہ تم بہت تعریف کیا کرتے تھے ہنرمندوں کی، شاعروں کی۔ یہ دیکھ رہے ہو آسمان پر چمکتے شاعر، ستارے، نجوم، یہ تمام میں نے ایک آوازہ لگایا اور دیکھا ہے کہ سب کے سب گداگران سخن کے ہجوم سامنے کھڑے ہیں میرے سامنے تمام شعراء، تمام ادیب اس وقت کے، اور قلم کانفرنس، سب لوگ کھڑے ہیں میرے سامنے۔ دیکھ لیا تم نے، انہی کی تعریفیں تم کرتے تھے، تم انہیں اپنا قبیلہ سمجھتے تھے ان شاعروں کو، تم اہل حرف کے پندار کے ثناگر تھے۔ وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں، بس ایک مصاحب دربار کے اشارے پر گداگران سخن کے ہجوم سامنے ہیں۔ اگلا پیغام، قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو۔ احمد فراز کوئی نہیں ہے تمہارے آس پاس، قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو۔ سو شرط یہ ہے جو جاں کی امان چاہتے ہو، تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ اب کے نشانہ کمان داروں کا بس ایک تم ہو، سو غیرت کو راہ میں رکھ دو۔ آخری پیغام یعنی غنیم کا کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، اپنے لوح و قلم، اپنے قلم اٹھاؤ اور میری قتل گاہ میں رکھو، وگرنہ نشانداروں پر ان کا تیر، ان کا نشانہ تمہاری جانب ہے، تم کو مار دیا جائے گا۔ یہ ایک شرط نامہ تھا غنیم کی طرف سے۔ اب احمد فراز بول رہے ہیں، یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، پیغام لانے والے سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے، اسے یعنی غنیم کو، تمہارے حاکم کو خبر نہیں، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ کتنی بھی رات ہو، صبح پھر سے ایک نیا سورج تراش ہی لیا جاتا ہے۔ سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ۔ یہ احمد فراز جواب دے رہے ہیں کہ وہ غنیم میرا عدو ہے، میرا دشمن ہے، مجھے اس سے کوئی لالچ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی خمیازے کا، سزا کا خوف ہے۔ اسے شمشیر کی سطوت پر، اسے شمشیر کی طاقت پر بہت بھروسہ ہے، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ، اسے قلم کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر ہی کی چھت میں شگاف ڈالتا ہے، میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ میرا قلم شہر کے محافظ کی طرح نہیں ہے جو اپنے ہی شہر کو قبضہ کر لے، مقبوض بنا لے، میرا قلم فقیر کا کاسا بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ میں غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کروں، ان کے لیے قصیدے لکھوں، اعلیٰ باتیں لکھوں حاکموں کے لیے۔ میرا قلم کوئی چور، ایسا چور نہیں ہے جو اپنے ہی گھر میں شگاف ڈال دے، اور میرا قلم دزد نیم شب کا رفیق بھی نہیں ہے، اندھیری رات میں، نیم شبی میں چوری کرنے والے کا قلم نہیں ہے،
کہ جو بے چراغ گھروں پر کمند لگا کے چوری کرے، بلکہ کیا ہے، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم کسی مبلغ کی تسبیح کی طرح نہیں ہے جو گن گن کے پڑھے، اور نہ ہی میرا قلم کسی ایسے جج کی میزان ہے جس کا نقاب دوہرا ہے، جو ابھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، یوں بھی نہیں ہے، بلکہ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کما کا زبان تیر کی ہے، جو کچھ میں نے لکھا وہ میں نے اپنے گندھی ہوئی تجربے کی بنا پر لکھا، اسی لیے چہچہاہٹ ہے میرے لہجے میں، میری زبان میں، لیکن وہ لچک تیر کی طرح ہے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے، یہ ایک پیشگوئی ہے، یہ ایک تسلی ہے جو ہر شاعر اپنے کو دیتا ہے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر آئے گا نہ جائے گا، یہ امید ہے انہیں کہ میرے قلم کا سفر آئے گا نہ جائے گا، جانے کتنا رائے گا گیا کتنا نہیں گیا، آپ فیصلہ کیجئے گا، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو، اچھی لگی تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔